کہ پچھلی 14 صدیوں میں مسلمانوں نے کسی مشرک کو مواحد بنانے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو مشرک کے فتوے بہت لگائے. توجہ ہے؟ ہاں، پوری تاریخ میں اگر آپ غور کریں گے تو بجائے اس کے کہ کسی مشرک کو مواحد بنائے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مشرک بہت بنایا ہے. اور 72 فرقے ہوں یا 72,000 ہوں، ایک دوسرے کو مشرک کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو مشرک کہتا ہے، تیسرا چوتھے کو کہتا ہے، چوتھا پہلے کو کہتا ہے، اور خیر سے مواحد بچا ہی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ سارے ایک دوسرے کی نظر میں مشرک ہو گئے بغیر اس بات کو سمجھے کہ شرک ہے کیا. توجہ فرمائیں گے اذان میں. شرک کہتے کسے ہیں؟ کسی کے پاس آپ چلے جائیں، شرک کی تعریف ملنا آپ کو مشکل ہو جائے گی. کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دیا، کسی نے یا علی کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دیا، کسی نے یا علی مدد کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دیا، کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہائے حسین کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دیا، کسی نے علم کے سامنے پیشانی زمین پہ ٹیک دی تو اسے مشرک کہہ دیا. جو ہے شرک کے فتوے، اور یہ واحد فتویٰ ہے جس کی مہر ہر بندے نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے. توجہ فرمائیں گے. اچھا چلیں، یہاں پہ بھی ڈاکٹرز آپ کے پاس بھی ہوں گے، حکیم بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے، یہاں پہ بھی ہوگا. جب کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، حکیم کے پاس جائیں، تو اس کے کلینک کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر تم مریض ہو جاؤ تو وہی ہے جو شفا دیتا ہے. اگر وہی ہے جو شفا دیتا ہے تو تم یہاں کیا کرنے بیٹھے ہو؟ نہیں توجہ فرمائی. اگر یہی ہے کہ شفا اس نے دینی ہے تو پھر تم یہاں پہ کیا کرنے بیٹھے ہو؟ شفا دینا خدا کا فعل ہے. تم کس لیے کلینک کھول کے بیٹھے ہو؟ تم کس لیے مطلب کھول کے بیٹھے ہو؟ تو اگر اس سے پوچھو گے تو وہ جواب دے گا کہ شفا وہی دیتا ہے، صرف اس نے ان دواؤں میں شفا رکھی ہے، اور وہ ہم مریض کو دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ان ہستیوں میں اللہ نے اپنی طاقتیں رکھی ہے. اللہ اکبر. علی حیدر سلامت رہے مولا. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک؟ عمل اسی کے ہے، لیکن وہ کچھ ہستیوں کو ایسے عطا فرماتا ہے، کچھ ہستیوں کو اپنے افعال سے نوازتا ہے. اس لیے اللہ کے افعال کہیں دکھا دینا شرک نہیں، بلکہ ان میں دکھا دینا جنہیں خدا نے اپنے افعال کی طاقت نہیں دی ہے تو شرک ہو جائے گا. خیال رہے، کانسیپٹ واضح ہونا ضروری ہے. بتوں سے مانگنا اس لیے شرک ہے کہ بتوں کو اللہ نے طاقت کوئی نہیں دی ہے. توجہ ہے اذان محترم؟ آل محمد سے مانگنا اس لیے توحید ہے کہ اللہ نے انہیں قوت دے کے رکھی ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کے رکھا ہے. خالق وہ ہے، خالق عیسیٰ کر رہا ہے. چلیں، یہ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں. عیسیٰ کوہڑیوں کو شفا دے رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے. محیی اور ممیت اللہ ہے، مردوں کو عیسیٰ زندہ کر رہا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس لیے شرک یہ نہیں کہ کسی ہستی میں اللہ کے افعال نظر آئیں یا کوئی بیان کرے تو شرک ہو گیا، بلکہ جنہیں اللہ نے اس قابل نہیں بنایا اگر کوئی انہیں مان لے تو شرک ہو جائے گا. اللہ